رپورٹ میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے 2007 میں یہ علم ہونے کے بعد کہ ان کی والدہ الزائمرز میں مبتلا ہیں اپنی ملازمت اور اپنے کیریئر کو خدا حافظ کہہ کر اپنی والدہ کی دیکھ بھال کو اپنا مقصد بنا لیا۔ 2 سال پہلے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی الزائمرز کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ایک بے حد دشوار راستہ چنا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفصیلات عمران صدیقی سے۔ 55 سالہ ایلن آرنیٹ اپنی مہم کو الزائمرز کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی مہم قرار دیتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتے ہیں اور انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے اپنی مہم کا مقصد حاصل کر لیا۔ میں پہاڑوں پر اپنے ساتھ سیٹلائٹ فون لے کر گیا اور وہاں سے میں روزانہ نئی تصویریں اور اپنے تجربات انٹرنیٹ پر شائع کرتا تھا۔ ہر پہاڑ کے سب سے اونچے مقام کو انہوں نے الزائمرز کے مختلف پہلوؤں سے موسوم کیا۔ انٹارکٹیکا کو میں نے الزائمرز کی پہلے سٹیج یعنی آن سیٹ کا نام دیا۔ میری ایک دوست میں 52 سال کی عمر میں الزائمرز کی تشخیص کی گئی تھی۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو میں نے اپنی والدہ آئیڈا کے نام سے منسوب کیا۔ اس سفر کے دوران آرنیٹ نے 3 غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے رقم اکٹھا کی۔ میں نے 3 مشہور تنظیموں کے لیے رقم اکٹھی کی جو الزائمرز کے لیے کام کر رہی ہیں۔ الزائمرز یادداشت کی خرابی کا باعث بننے والا ایک ایسا مرض ہے جو دماغ کے خلیات پر اثر کر کے یادداشت کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان کے لیے روزمرہ امور کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ میں 54 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اب تک اس مرض کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ ایلن آرنیٹ کی طرح وہ لوگ جن کے خاندان اس بیماری سے متاثر ہوئے پر امید ہیں کہ اس مرض کا کوئی طریقہ علاج جلد دریافت کر لیا جائے گا۔ میں اسے امید کا پیغام کہتا ہوں۔ اب تک ہم 13 لاکھ لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہر 1 منٹ بعد ایک شخص الزائمرز میں مبتلا ہو رہا ہے، جبکہ یہ بیماری مرض میں مبتلا ہونے والے کے گھر والوں کی زندگیاں بھی متاثر کرتی ہے۔ 7 اہم چوٹیاں سر کرنے والے ایلن کا ارادہ ہے کہ وہ اسی طرح پہاڑ سر کر کے الزائمرز کے بارے میں آگہی پھیلانے اور رقم جمع کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ فائزہ المصری کے ساتھ عمران صدیقی، اردو VOA۔